آج کا ہمارا یہ ٹاپک عبادت و بندگی کے اوپر ہوگا. انشاءاللہ شارٹ لیکچر ہوگا، کیونکہ عبادت اور بندگی کے اوپر پہلے ہی سے کچھ لیکچر ہو چکے ہیں، جس کو سننے کے لیے گزارش کی جاتی ہے. پہلے ہم ان الفاظوں کو لیں. بندگی یعنی کہ غلامی، بندگی یعنی کہ غلامی، عبادت یعنی کہ اطاعت. جس طرح سے ایک غلام اپنے مالک کی غلامی کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے تاکہ اس کا مالک اس سے خوش ہو کر اس کو کچھ نوازے یا اس کو آزاد کر دے. یا تو اس کو کچھ نوازے یا اس کو آزاد کر دے. تو یہ مطلب ہوتا ہے بندگی اور عبادت کا. اب سوال یہاں پر کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ کیا ہم پر جو عبادت فرض ہے 4 سے 5 وہی کرنی چاہیے یا اس سے زیادہ؟ جو فرض ہے وہ تو قرض ہے، اور عبادت فرض اس وقت ہوتی ہے جب ہم بیت الخلا کے اندر داخلہ لیتے ہیں، یعنی کہ یہ والنٹرلی ہے. چونکہ آپ نے بیت الخلا کے اندر داخلہ لیا تب جا کر آپ پر یہ عبادت فرض ہو گئی، اس سے پہلے وہ فرض نہیں تھی. کوئی آرگیو کر سکتا ہے کہ میں تو بہت ہی چھوٹا تھا جب مجھے میرے ماں باپ نے بیت الخلا میں ڈال دیا تھا، تو پھر اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اگر آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو فرض ہو گئی، اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ پر فرض نہیں ہے. اب آ جائیں وقت کا تعین. امام نے خود نے فرمایا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے 24 گھنٹے کے اندر جب دنیا کا شور جو ہے نا، جو ساؤنڈ ویوز ہے، شور و گوگا ہے، وہ سب سے منیمم لیول پر ہوتا ہے. اس وقت سب سے کم لیول پر ہوتا ہے. اور اگر آپ سو کر اٹھتے ہیں تو امید ہوتی ہے کہ آپ کا جو برین ہے وہ بہت ہی لو ٹون پر چل رہا ہوگا، یعنی کہ آپ کے خیالات جو ہے وہ دوڑ نہیں رہے ہوگے. عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مومن شخص وقت پر سو جائے اور وقت پر اٹھ جائے. ایسا نہیں کر سکتے ہیں آپ کہ رات کو 12 بجے تک ٹی وی دیکھیں، مغز ماری کریں اور پھر 4 بجے اٹھ کے عبادت کریں. ضروری ہے کہ آپ وقت پر سوئیں، اپنے جسم کو آرام دیں اور اپنے برین کو تقریباً اسٹاپ پوائنٹ پر لے آئیں، تاکہ جس طرح سے دنیا اس وقت ساؤنڈ ویوز کے اندر لو فریکوینسی کے اندر ہوتی ہے، اس طرح سے آپ کا برین بھی سب سے لو فریکوینسی پہ چل رہا ہو، تاکہ یکسوئی ہو سکے نیچر کے ساتھ. یعنی کہ ہم نیچر کے ساتھ مل جائیں. ہمارا برین بھی لو فریکوینسی پہ چل رہا ہے اور ہمارا انوائرمنٹ بھی لو فریکوینسی پر چل رہا ہے، تب جا کر وہ یکسوئی ہوتی ہے اور عبادت میں مزہ آتا ہے. اب عبادت کرنے سے پہلے جو پریپریشن ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ سارا دن مغز ماری کریں، رات کو سو جائیں کھانا کھا کر اور صبح میں امتحان دینے کے لیے بیٹھ جائیں، تو ہم فیل ہو جائیں گے، کیونکہ پڑھائی نہیں کی، تیاری نہیں کی امتحان کی. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے اس امتحان کا پریپریشن ہو
اور پھر 1 گھنٹے کے اندر وہ امتحان ہو. فار ایگزامپل سارا دن تسبیحات، اچھے کام، اچھے اعمال وہ، اور پھر رات کو تسبیحات کر کے، عبادت کر کے، گریازاری کر کے ہم سو جائیں، اور پھر جب ہم اٹھیں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس وہ پاور ہوگا، وہ یقین ہوگا کہ ہماری پریپریشن بہت ہے، میں نے بہت اچھی طرح لیسن کیا ہے، اور اب میں امتحان میں بیٹھوں گا تو پاس ہی ہوں گا، کیونکہ امتحان کی تیاریاں بہت اچھی ہوئی تھی، مجھے سب یاد ہے مجھے کیا کرنا ہے. تو پھر آف کورس پیپر بھی اچھا جائے گا. اس سے بڑھ کر آپ میں سے جو عبادت کرنے والے ہیں اور جو 4 بجے جماعت آنے جانے والے ہیں، اس کے لیے ایک ریکمنڈیشن ہے. آپ 4 بجے نہ اٹھیں، آپ 3 بجے اٹھیں، اور 3 بجے اٹھ کر اچھی طرح سے منہ ہاتھ دھو کر، اگر چاہیں تو ہم چائے بھی پی لیں، اور کچھ دیر بیٹھ کر امام کی یاد میں کچھ تسبیحات کریں، کچھ سجدے کریں، کچھ گریازاری کریں، اور جماعت خانے 3:45 سے پہلے پہنچ جائیں، تاکہ آپ ان گنانوں میں حصہ لے سکیں جو عبادت سے ریلیٹڈ ہے، اور ہو سکے تو 1-2 آنسو بہا لیں، تاکہ جب عبادت کا وقت ہو تو نہ صرف آپ کی پورے دن کی جو تیاریاں تھیں وہ بھی ہو گئی، بلکہ آخری وقت میں بھی آپ نے کوئکلی ایک مرتبہ ریویو کر لیا ہے اس امتحان کے لیے. اور ریویو کیا تھا؟ وقت پہ اٹھنا. کیونکہ اب جب ہم بھاگ کر اٹھتے ہیں اور بھاگ کر جاتے ہیں تو بس پھر وہ دماغ میں رہ جاتا ہے. آخری چیز وہ ہوتی ہے کہ ہم جلدی جلدی پہنچے تھے. یہاں اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا وہ 4 بجے اٹھتے ہیں، 4:15 بجے گھر سے نکلتے ہیں، 4:30 بجے وہاں پہنچتے ہیں. یعنی کہ اپنے آپ سے آپ نے اپنی اس محنت کے اندر سے آدھا گھنٹہ نکال دیا. یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں اور معاف کریں تو میں کہوں گا یہ چیٹنگ ہے، اور چیٹنگ نہ تو ٹیچرز کو پسند ہوتی ہے، نہ امتحان لینے والوں کو پسند ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی اچھا رزلٹ آتا ہے آخر میں. پھر آگے چلیں ایک اور اسٹیپ اوپر. جب مفتی صاحب کہیں کہ شاہ کا دیدار لے کر آپ عبادت میں شامل ہو جائیں، تو شاہ کا دیدار لے کر آپ فوراً سے سجدے میں چلے جائیں، اور جب تک سر نہ اٹھائیں جب تک مفتی صاحب دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے. مفتی صاحب سفارش کر رہے ہیں آپ کے لیے مولا سے کہ مولا ان کو عبادت میں نورانی دیدار عنایت فرمانا. آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیں. اور ایک اور ریکمنڈیشن وہ یہ ہوگی کہ اس کے بعد بھی آپ اپنی خود کی کچھ تسبیحات کریں. فار ایگزامپل اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے عبادت کا آغاز کریں. امام سے دوستی کا اقرار کرتے ہوئے عبادت کا آغاز کریں. اپنی بندگی یعنی کہ غلامی کا اقرار کرتے ہوئے عبادت کا آغاز کریں. اپنی اطاعت کا اقرار کرتے ہوئے عبادت کا آغاز کریں. یہاں تک جو تھا یہ بہت آسان تھا اب تک جو بات ہوئی. لیکن اگر آپ عبادت کا آغاز کرتے ہیں اور 5 منٹ کے بعد خدا نہ کرے آپ کا ذہن اور کہیں بھٹک جاتا ہے، آپ فوراً سے عبادت کو روکیں، فوراً سے عبادت کو روکیں اور پلان اے پر آ جائیں. دوبارہ یعنی کہ سجدے میں جائیں گے، دوبارہ سے وہی دعا کریں گے جو مفتی صاحب نے کی تھی کہ یا مولا عبادت میں ہم کو آپ کا نورانی دیدار نصیب کرنا. پھر وہی دعا مانگیں گے، مولا ہمارے گناہ معاف کرنا، ہماری بندگی کو، ہماری غلامی کو قبول فرما، ہماری اطاعت کو قبول فرما. دوبارہ سے نیت کریں گے اور دوبارہ سے عبادت شروع کریں گے. اور میں آپ کو اس کا فائدہ بتاؤں گا کیا ہوگا. مولا کا فرمان ہے کہ اگر 1 گھنٹے میں سے 5 منٹ بھی اگر آپ کی اچھی عبادت ہو گئی تو وہ کافی ہے. تو 5 منٹ آپ کی اچھی عبادت ہو گئی تھی پہلے سے ہی، کیونکہ آپ نے یہ سب کام کیا تھا. اب آپ نے دوبارہ سے اس کا آغاز کیا، 5 منٹ اور
پھر دوبارہ سے آغاز کیا 5 منٹ اور جب جب شیطان آپ کو ورگلائے تو آپ اس کا اے سے آغاز کریں گے. آپ دوبارہ پلان اے پر آئیں گے اور اس کا آغاز کریں گے. پتہ کیا ہوگا؟ آج آپ نے اگر 1 گھنٹے کے اندر 6 8 10 12 مرتبہ اس طرح کیا تو شیطان آپ سے بیزار ہو جائے گا کہ یار اس کو تو میں جتنی مرتبہ ورگلاتا ہوں یہ تو واپس ادھر سے شروع کرتا ہے، بلکہ میں تو اس کو ثواب کی طرف لوٹاتا ہوں بار بار. وہ آپ سے دور ہٹ جائے گا کیونکہ اس کی وجہ سے آپ نے اور اچھے کام کیے اور اچھے کام کیے اور اچھے کام کیے اور اچھے کام کیے. 1 مرتبہ نہیں 12 مرتبہ ایسا کیا تو وہ آپ سے تنگ آ جائے گا. جب آپ سے تنگ آ جائیں گا، بیزار ہو جائیں گا تو کیا کریں گا؟ وہ آپ کو چھوڑ دیں گا اور کوئی گلی پکڑے گا اور کسی شخص کو ڈھونڈے گا کہ جو خیالات کی دنیا میں کھویا ہوا ہے. دوسرے دن کیا ہوگا؟ وہ 12 کے 10 ہو جائیں گے. کرتے 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 40 دن میں کیا ہوگا؟ 1 گھنٹہ آپ کو پورا نہیں ہوگا. 1 گھنٹہ آپ کو پورا نہیں ہوگا کیونکہ 1 گھنٹے میں آپ کا دھیان چکا ہی نہیں ہوگا. اور مکھیا بولیں گے ہے زندہ. ہم بولیں گے او یہ تو بہت کم وقت ہوا میرے لیے. پھر پتہ آپ کیا کریں گے؟ آپ جماعت کرنے تو ہوگے لیکن 3:45 بجے اپنی عبادت شروع کر دیں گے. آپ کے کام ایسے بند کریں گے کہ پتہ نہیں چلے گا. پھر 3:30 بجے شروع کر دیں گے، پھر 3 بجے شروع کر دیں گے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آخری پہر ہے یعنی کہ 2 سے لے کر آپ اپنی عبادت کا آغاز کریں 2 بجے سے. تو آپ کتنے بجے سوئیں گے؟ 8 ساڑھے 8 بجے سو جائیں گے. 1 ڈیڑھ بجے اٹھ جائیں گے. 2 بجے سے عبادت کا آغاز کریں گے اور 5 بجے تک کریں گے. یعنی کہ 12.5% عبادت کے لیے وقت ہوگا. جو 3 گھنٹے بنتے ہیں 24 گھنٹے میں سے آپ کی پوری دسوں نکل گئی عبادت کے اندر. 24 گھنٹے کے 12.5% بنتے ہیں 3 گھنٹے. وہ 3 گھنٹے کی عبادت 2 سے 5 وقت لگے گا. 1 سال 2 سال ایسا کام کریں آپ. لیکن پہلے آغاز کریں 3:45 سے 4 سے نہیں، نو چیٹنگ. پھر 3:30 پھر 3:15 پھر 3 بجے اٹھ جائیں. جب آپ کی خوب پریکٹس ہو جائے 3 بجے اٹھ کی تو پھر 2:45 2:30 2:15 2. یہ پریکٹس کی بات ہے. اور عبادت میں بیٹھنے کے لیے کچھ آداب ہیں لیکن آپ ایسا بیٹھیں جس میں آپ کمفرٹیبل ہو. آپ ایسا بیٹھیں جس سے آپ کمفرٹیبل ہو. لیکن اگر آپ کی کمر مضبوط ہے تو کچھ آداب ہے عبادت میں بیٹھنے کے. ہمیشہ سیدھا بیٹھنے کا، ہمیشہ آپ کی کمر سیدھی ہو، ہمیشہ آپ کی گردن سیدھی ہو، یوں کر کے نہیں. یہ آداب ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو. ورنہ آپ جس طرح سے بھی کمفرٹیبل ہے نا بس اس طرح سے آپ کریں. کیونکہ اگر آپ یہ کرنے جائیں گے اور کمفرٹیبل نہیں ہوگے تو نقصان ہو جائے گا. آپ کے پاؤں میں تکلیف ہے تو آف کورس آپ کو پاؤں لمبے کر کے بیٹھنا ہے. آپ کی کمر میں تکلیف ہے تو آف کورس آپ کو کمر ٹیکے سے لگا کے بیٹھنا ہوگا. اگر آپ کی گردن درد ہو تو کیا ہوگا؟ آپ کو جھکا کے بیٹھنا ہوگا. تو جیسا آپ کمفرٹیبل ہے پہلے ایسا بیٹھیں. لیکن اگر آپ کی کمر مضبوط ہے، آپ کے پیر مضبوط ہے، آپ کی صحت درست ہے تو پھر آپ زمین پر بیٹھ کر سیدھا بیٹھیں. کمر سیدھی رکھیں، گردن سیدھی رکھیں اور ہاتھ کو کھلا رکھیں سیدھا یوں. ٹھیک ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے. اگر آپ کو کچھ ایسا فیل ہوتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے اور آپ کے اوپر پریشر ہے اور آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو ایک اور آپ کو طریقہ بتا دوں. کچھ لوگ یوں کر کے بیٹھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک طریقہ اور ہے جو یوں ہے. اس میں یہ انگوٹھا جو ہے نا یہاں پر ہوگا اور یہ انگوٹھا جو ہے یہاں پر ہوگا. میں نے آپ کو بتاتا اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ آپ کمپلیٹلی اپنے آپ سے کنیکشن کے اندر ہے. اب آپ کا کوئی بھی کنیکشن ٹوٹا ہوا نہیں ہے کہیں سے بھی. دیکھیں یہ آپ کا انگوٹھا یہاں پر ہے، یہ آپ کا انگوٹھا یہاں پر لگا ہوا ہے، کوئی بھی کنیکشن ٹوٹا ہوا نہیں ہے.
اور میں آپ کو بتاؤں کیا ہوگا اس کے بعد. آپ فیل کریں گے کہ یہاں سے جو ہے نا کچھ انرجیز ریلیز ہو رہی ہے اور وہ انرجی آپ کے ہاتھ میں جا رہی ہے, اس ہاتھ میں, اور یہاں سے ہوتے ہوئے سرکل کرتے ہوئے اس ہاتھ سے دوبارہ اس انگوٹھے کے اندر آ جائیں گی اور یہ سرکل چلتا رہے گا. آپ کا کوئی بھی لاس نہیں ہوگا, کہیں پر بھی کوئی آپ کی انرجی لیک آؤٹ نہیں ہو جائیں گی, کیونکہ گیس لیک ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, پریشر کم ہو جاتا ہے. اگر آپ کو پریشر فیل ہو تو, ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. آپ یوں ہاتھ رکھیں, اگر آپ یوں ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ طریقہ کار بہت ہی پرفیکٹ ہے. یوں کر کے آپ بیٹھ جائیں, کنیکشن نہ ٹوٹنے پائے. اور جب آپ دن میں کبھی تسبیحات نکالتے ہو نا, دن کے وقت, ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے قریب فرشتے آ جائیں آپ کی تسبیح سننے کے لیے, کیونکہ آپ بہت اچھی تسبیح کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی پریشر پڑے. آپ بالکل فکر مت کریں, آنکھ کھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور اس دائرے کے اندر آپ رہیں, کوئی بھی انرجی لیک نہ ہونے دیں. یعنی کہ ساری چیزیں اپنے اندر لے لیں, ساری تسبیحات کا جو پاور ہے نا وہ اپنے اندر لے لیں, تاکہ آپ کی اندر سے روح ایک دم سے پاک ہو جائے, ایک دم سے پیور ہو جائے. پھر وہ کیا ہوگی, آپ کی روح آہستہ آہستہ اٹھے گی, آپ کا نور آہستہ آہستہ اٹھے گا. کرتے 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 وہ یہاں تک آ جائے گا. جب یہاں تک آئے گا تو آپ کو فیل ہوگا, آپ کو پتہ چلے گا, اور آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا اس کے اندر. پھر آہستہ 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 وہ آپ کے جبڑوں میں, آپ کے دانتوں میں, آپ کی زبان میں, آپ کے ناک کے پر, آپ کی آنکھ پر, اور آخر میں یہ بموں کو پھینکا آپ کی جبین کے اوپر, یہاں پر آ کے ٹھہرے گا وہ. اور یہ اصل مقام ہے یہاں پر. باقی سب جو ہے وہ پریکٹس ہے, باقی سب پریکٹس ہے. یہ جماعت میں جانے کے وقت سے لے کر کہ کب جماعت میں جانا ہے, کس طرح سونا ہے, کتنے بجے سونا ہے, یہ سارے پریکٹس کے اندر آتا ہے, پریپریشن کے اندر آتا ہے. اس کا جو فائنل رزلٹ ہے وہ یہاں پر آتا ہے. تو یہ عبادت کے بارے میں کچھ گزارشات تھی کہ جس کے اندر ہر کوئی اسماعیلی امام کے اسم اعظم کے ساتھ پہنچ سکتا ہے, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے امام کی مہربانی پر, اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس اسم اعظم پر جو امام نے ہم کو دیا ہے, کیونکہ اس نے ہمیں دعا آشیش کے ساتھ, کھانا ودان کے ساتھ وہ اسم اعظم دیا. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ کام نہ کرے ہمارے لیے. بہت نوازش, یا علی مدد, یا علی مدد.